وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس مختصر وقت میں برکت دے، جس میں خیر اور بلائی کی باتیں کر جائیں، سن لیں۔ بے شک اس کے توفیق کے بغیر کا نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ کوئی برائی سے بچ سکتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اسی کا تکملہ ہے، جو ایمان اور اسلام کے منافی نواقض اسلام ہیں ان کے بیان میں۔ تو اس سلسلے میں علماء کے بیان کے مطابق 8واں ناقص اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ ان چیزوں کا مذاق اڑانا یہ بھی ان نواقض میں سے ایک ناقض ہے جس سے انسان ایمان اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس طرح کا کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، جرم کا ارتکاب کرے، تو وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو دلیل ہے کتاب و سنت کی جو نصوص اور مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ یہ کفر ہے، لہذا جو شخص اسلام کے خلاف کوئی ایسی بات کرے جس سے مقصود لوگوں کو ہنسانا ہو یا اسلام کی تنقیص و توہین مقصود ہو، جیسے معاشرے میں لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ داڑھی یہ خلقت اور فطرت میں سے ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اور اس داڑھی میں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل ہے، نہ آپ کا، میرا، نہ کسی اور کا۔ یہ اللہ رب العزت نے خلقت میں، فطرت میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو احسن تقویم میں، فطرت میں، خلقت میں یہ چیز بھی ہے جہاں ناخن ترشوانا، زیر ناف کے بال صاف کرنا اور بغل کے بال صاف کرنا اور لڑکے کا ختنہ کرانا، یہ اسلام کی فطرت اور خلقت میں سے ہے۔ انہی میں سے مونچھوں کو چھوٹا کرنا، داڑھی کو بڑھانا، یہ ایک ہی زمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر من الفطرہ، فطرت اور خلقت کے 10 کام، 10 خصلتوں سے آپ نے اس کو تعبیر فرمایا ہے ایک ساتھ ہی۔ اور اس کے بارے میں آپ کے مختلف الفاظ ہیں، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑو، اس کو لمبا کرو۔ اور اس کے مخالف آپ کا یہ بھی حکم ہے مجوسوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم ہے، ان کے مخالفت میں ان کو بڑھانے کا حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی کو چھیڑا نہیں، نہ لمبائی سے، نہ چوڑائی سے، نہ خط نکالا، نہ اکھیڑا، نہ کٹوایا، کبھی بھی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی حسین جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ خلقت اور فطرت کے خلاف ہے کہ آج ہم عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا، یہ جوان مردی اور یہ فیشن اور یہ رواج پڑ گیا لوگوں میں۔
تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ خطرناک جرم ہے۔ اس کو کاٹنا بھی، مونڈنا بھی، اور اس کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنانا بھی۔ اسی طرح خواتین کا جو پردہ ہے اس کو بھی مذاق بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ پردہ یہی فطرت ہے، یہی خلقت ہے، اور یہی حیا ہے، یہی عفت عصمت ہے، اسی میں وقار اور تحفظ ہے۔ جو بازاری عورتیں ہیں، بے پردگی جو چلے پھریں، وہ لوگوں کے ہوس کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جو با پردہ عورت ہے کسی کی جرأت نہیں کہ اس کی طرف میلی کچیلی آنکھوں سے دیکھیں، اس سے چھیڑ چھاڑ کریں، جرأت نہیں پڑتی۔ یہ اس کے ایمان اور حیا پر دلیل ہے۔ اور بے پردگی یہ دیوسی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ شخص دیوس ہے جو اپنے اہل عیال میں بے غیرتی کو برداشت کرے، تو اپنے آپ کو ہیرے جواہر موتی بنائیں، قیمت بڑھائیں اپنا پردہ کر کے۔ قیمتی چیز کو سنبھال کے چھپا کے رکھا جاتا ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ ہیرے موتی جواہر وغیرہ، اور اس کے برعکس جو ڈیلے ہیں، پتھر ہے، گوبر ہے، دیگر چیزیں ہر کوئی اس سے ٹھوکر مار لیتا ہے، پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پردے کے ذریعے عفت عصمت کے دائرے میں داخل کریں، باعفت لوگوں میں، باوقار لوگوں میں، تو ان کا مذاق اڑانا، ان کے مذاق اڑانے سے بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح دین کے بارے میں یہ تو فرسودہ دین ہے، یہ 1400 صدی پہلے کا ہے، آج ہماری پستی کا باعث یہی دین مذہب ہے، اسی کو لے کے بیٹھے رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی کفریہ کلمہ ہے، ان سے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ یہ وہ دین و مذہب ہے جو ہر زمانے اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے یہ قابل قبول ہے، اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو اس پر مکمل طور پر عمل کریں گے وہ بلندی اور رفعت کے شکار ہوں گے، یعنی عزت، وقار، اور جو اس دین کو چھوڑ کر کسی اور تہذیب و ثقافت کو، تمدن کو اپنانا چاہیں تو وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں۔ تو ان کا مذاق اڑانا یا عملاً کسی ایسے کام کا مظاہرہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں کے گناہ معاف کریں، کچھ لوگوں سے درگزر کریں، تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور رسول ہی رہ گیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان باہم گفتگو میں محتاط رہا کریں، جب بات کریں اس سے تولیں، اس سے پرکھیں، جانچیں، سوچ سمجھ کر پھر گفتگو کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات سوچے سمجھے بغیر کر دیں، جوش میں آ کر تیش میں آ کے پھر معذرت کرنی پڑے، پھر ندامت، پھر پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے، پھر معذرت کرتے پھریں،
بہانے ڈھونڈیں، نہیں، اس سے پہلے تولو پھر بولو۔ تو زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ ایک واقعے سے متعلق ہے کہ ایک منافق کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہ قرآن خوان لوگ بڑے شکمدار، شیخی باز اور بڑے فضول اور بزدل ہیں۔ یہ منافق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اس طرح کے بکواس بک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا ذکر ہوا تو یہ عذر پیش کرتا ہوا آیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو یوں ہی وقت گزاری کے لیے ہنس رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے ہنسی کے لیے اللہ و رسول اور قرآن ہی رہ گیا ہے۔ جناب باری کی یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اور منافقوں کو جو جواب ملا، اب بہانے نہ بناؤ، تم زبانی ایماندار بنے تھے لیکن اب اسی زبان سے تم کافر ہو گئے، ان باتوں کی وجہ سے، ہنسی مذاق کی وجہ سے۔ تو یہ قول کفر کا کلمہ ہے کہ تم نے اللہ و رسول اور قرآن کی ہنسی اڑائی۔ ہم اگر کسی سے درگزر بھی کر جائیں لیکن تم سب سے یہ مغالط معاملہ نہیں ہونے کا، یعنی سب کو معافی نہیں ہوگی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس جرم اور اس بدترین خطا اور اس کافرانہ گفتگو کی تمہیں سخت ترین سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کا فرمان ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع اور محفل میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں۔ اگر ان کے ساتھ ان مجلسوں میں ہنس مکھ کرتے بیٹھو گے تو تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو، یعنی تمہارا ان میں کوئی فرق نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اس میں ایسے محفلوں میں، مجلسوں میں، ایسے سوسائٹی میں، ایسے معاشر اور مجتمع میں رہنے سے بھی منع فرمایا کہ جہاں اللہ اور ان کے آیتوں کے مذاق اڑا جائیں، آپ ان کا انکار نہ کر سکیں، خاموشی سنتے رہو تو آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یا اس پر انکار کرو۔ اگر انکار نہ کر سکے تو اس طرح کی مجلسوں سے بچے رہو، نہیں تو غضب جب اترے گا تو آپ بھی ان کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے جن جن محفلوں میں خلاف شریعت کام صادر ہو، رونما ہو جائیں، تو ان مجلسوں میں، ان دعوتوں میں، ان پارٹیوں میں، محفل اور مجلسوں میں شرکت حرام ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل جو عاشورہ محرم کا جو جلوس ہے، ان میں شرکت، ان کو دیکھنا، اور عید میلاد النبی کا جشن جو مروجہ منایا جاتا ہے، ان کو دیکھنا، ان میں شرکت کرنا، یہ بھی سنگین اسی طرح کے مجرم ہیں۔ کافروں کے رونق کو، غیر مسلموں کے ان رونق کو، یا غیر اسلامی تہواروں کا تہوار منانے والوں کی حوصلہ افزائی، ان کے رونق کو بڑھانا، یہ بھی برابر کا جرم ہے، مجرم ٹھہریں گے۔ اس لیے اس طرح کی محفلوں کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ اسی طرح کہیں عذاب والے جگہ سے گزر ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جلدی سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس کے شکار ہو جائیں، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح جس مجلس میں، جس دسترخوان پر شراب، سور کا گوشت یا خلاف شریعت میں حرام چیزیں
استعمال کیے جائیں، ان مجلسوں پر، دسترخوانوں پر بیٹھنا بھی حرام ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا۔ اور اسی ضمن میں یہ 11ویں کا کھانا کھانا، 11ویں کا دینا سبیل اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر نیاز وغیرہ دینا، اور درگاہوں پر جو گلے بنے ہوتے ہیں ان میں پیسے وغیرہ ڈالنا، چندہ وغیرہ دینا، دیگیں وغیرہ چڑھانا، لنگر وغیرہ کھانا، یہ سب خلاف شریعت ہے، یہ سب حرام کام ہے، یہ حرام کھانا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر دیا جاتا ہے۔ سبیل اللہ ہے حلال، سبیل رسول، سبیل علی، سبیل فاطمہ، سبیل حسین، فلان فلان فلان، یہ سب جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ سب حرام کے ضمن میں ہے۔ جس طرح مردار کا گوشت جس طرح ذبح کرتے وقت دم مسفوح حرام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی زمرے میں بیان فرمایا، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ ان میں آتا ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے، حق اور حلال اور پاکیزہ روزی کا وقت۔ تو جہاں ہنسی مذاق ہو ان سے بچو، اگر ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں رہیں، آپ اس مجلس میں ہوتے ہوئے دین کے ساتھ، اللہ کے آیتوں کے ساتھ ہنسی مذاق اڑا جائے تو اذم مثلہم، آپ بھی ان جیسے ہیں، آپ بھی اسی طرح کے مجرم اور گناہگار ہیں۔ یا تو انکار کرو، انکار نہ کر سکے تو اس طرح کے لوگوں سے دور رہو۔ اور یہ توبہ کی ایک صورت ہے، وہ بنی اسرائیل کا آدمی جس نے 99 کو قتل کیا، جستجو بڑھا، صوفی سے بالا پڑا، کہا کہ تو اتنا بڑا گناہگار مجرم ہے، 99 کو قتل کیا تو جہنمی ہے، تیرے لیے کیا توبہ؟ وہ مایوس کر دیا اس کو۔ اس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے بھی لے کے جاتا ہوں، جہنم جانا ہے تو تجھے بھی۔ اس نے سنچری پوری کر دی، لیکن پھر اس کی رہنمائی عالم سے ہوا۔ عالم نے کہا کہ کون حائل ہو سکتا ہے تیرے اور توبے کے درمیان میں؟ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، لیکن توبے کی کیا صورت ہے؟ بتایا کہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں تم رہ رہے ہو یہ سب برے لوگ ہیں، سوسائٹی بدل لو۔ ان میں سے کسی نے تیرے ہاتھ سے نہیں پکڑا، کسی نے تیرے آگے گرفتاری نہیں کرایا، کسی نے کمپلین شکایت وغیرہ نہیں کیا، تجھے سمجھایا بجھایا نہیں، جس کی وجہ سے تو نے 99 کو قتل کیا ہے، تو یہ سب برے لوگ ہیں۔ توبے کی صورت یہی ہے، ان غلط سوسائٹی کے لوگوں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی سوسائٹی، فلان محلے میں جاؤ، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، اگر تو یہ جرم گناہ کرنا چاہیں تو وہ تجھے کرنے نہیں دیں گے، تیرے ہاتھ سے پکڑیں گے، تجھے اس سے بات رکھے گا۔ تو چنانچہ ابھی وہ اپنے آپ میں تبدیلی لا کر جا ہی رہا تھا، وہ مقررہ وقت آیا جو ہر کسی پر مقرر ہے۔ تو چونکہ اپنے آپ میں تبدیلی لا کے وہ چل پڑا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا، رحمت کا معاملہ بخش دیا۔ اور بنی اسرائیل پر لعنت اور پھٹکار کا باعث اور سبب بھی یہی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی کو دیکھ کر اس کو روکتے نہیں تھے کہ جی ہم ان کو روکیں گے تو ہمارے ساتھ گشت پر نکلیں گے نہیں، یہ ہم سے ڈیل ہی نہیں کریں گے، نہ سودا وغیرہ لیں گے، نہ ووٹ دیں گے، نہ ہمارے ساتھ یہ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نفرت پیدا ہوگا۔ جیسا اس لیے کیا کرو، جیسا بھی جو بھی جرم ہے، جو کچھ گندگی ہے اس پر مٹی ڈال کے ساتھ چلتے رہو، بس کرنے دو، جو کرتا کرو۔ شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو نسوار کا نشہ ہے، نشہ وغیرہ کرتا ہے، بے نمازی ہے، گانا سنتا ہے، جو بھی گناہ وغیرہ ہے کرتے رہو، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، لیکن چلو تو صحیح ہمارے ساتھ۔ نہیں، اصلاح ضروری ہے، اصلاح ضروری ہے، تبدیلی ضروری ہے۔ گناہ کو چھوڑو، گناہ اور گناہگاروں سے نفرت کرو، یہ بنیادی چیز ہے۔ ولا برا، نیک لوگوں سے نیکی سے محبت، برائی اور برے لوگوں سے نفرت، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، جز ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہاں کے سودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا
کہنا ہے کہ دین کا مذاق اڑانے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نواں جو نواقض ہے، ناقص، اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے دین کو گالی دینا، برا بلا کہنا، لعن طعن کرنا، سب و شتم کرنا، یہ بھی اسلام اور ایمان سے خارج ہونے کا باعث اور سبب ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ کس طرح؟ اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے، یعنی کوئی بھی بات سن لیتا ہے، شکایت کمپلین کر لیتا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا، اس کو قبول کر لیتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے، اس پر کان دھر لیتا ہے، کان کا کچا ہے۔ یہ منافقوں کا کہنا تھا۔ اسی کو قرآن نے کیا کہا؟ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بلے کے لیے ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی سزا ہے، دردناک، المناک، اذیتناک سزا ہے، ایذا کی کوئی بھی صورت ہو۔ اور اس میں جنہوں نے آپ کے اہل لیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، یہ بھی ایذا کی صورت ہے۔ جو آپ کو جادوگر، ساحر، کاہن، دیوانہ، شاعر وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی، اور اسی ضمن میں جو بھی جس حقیقت کے خلاف جس سے بھی رسول کو تکلیف ہو وہ سب ایذا میں شامل ہے۔ لیکن آج لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں ایذا میں کہ آپ کو بشریت سے ہی نکال دیا ہے۔ کیا یہ اذیت نہیں؟ کسی کو انسانیت سے ہی، ان کی فطرت اور خلقت سے ہی نکال دیں کہ جی آپ نور من نور اللہ ہے؟ نہیں، آپ بھی اسی طرح انسان ہیں جس طرح آپ اور میرے پیدائش کا باعث سبب بنا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن نبوت اور رسالت کا جو اعزاز اور شرف اللہ کی طرف سے جو فرشتے اترتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کی وجہ سے آپ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، نبی اور رسول ہیں۔ ہم اس سے محروم ہیں آپ انسان ہیں، بشر ہیں۔ اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی قرآن اس کا ایک ظاہری مفہوم ہے، ایک باطنی مفہوم ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ چھلکا ہے اور یہ گودا ہے۔ عبادتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کو اس رکوع سجدے والے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کس کی ضرورت ہے؟ دلی عبادت کی۔ کیا ہے دل کی عبادت؟ وہی صوفیوں والا طریقہ جو خلاف شریعت ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نمازیں ادا کی ہیں، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، جہاد کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ حتیٰ یأتیک الیقین، کہ یقین سے مراد کیا ہے؟ عین الیقین ہے، پختگی آنے تک۔ جب پختگی آ جائے نماز معاف۔ اس لیے یہ جو لنگ تڑنگ بیٹھے ہوتے ہیں، الف ننگا، یہ کیا ہے؟ پیر ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ مرشد ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ان کے لیے حلال بھی حلال، حرام بھی حلال، ان کے حلال حرام کے سارے وہ حد پھلانگ گئے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو فرائض کی پابندی ہے، نہ حرام کی پابندی ہے، جو مرضی یہ کریں۔ جی نہیں میرے بھائیوں،
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر رب کے بعد کسی کا مقام مرتبہ نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں، آپ عزت کا محافظ تھا، آپ نے عزت آبرو کی حفاظت کی ہے، حقوق کی حفاظت کی ہے، اس کے علاوہ جو اس کے خلاف کریں وہ لٹیرے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ولیوں اور اللہ کے دشمنوں میں تمیز پہچان ضروری ہے، نہیں تو یہ ناانصافی ہے، سب کو ایک ہی ترازو سے تولو، اللہ کے رسول کو بھی اور اللہ کے دشمنوں کو بھی، عزت کے لٹیروں کو بھی، جن کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس بھی بادل سے آواز آئی، عبد القادر تو پہنچا ہوا ہے، اس قدر تو پہنچا ہوا ہے کہ تیرے لیے نماز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں تیرا خدا تجھ سے مخاطب ہوں، میں خدا ہوں، تیرے جس قدر نیکیاں ہیں، اب تیرے لیے کوئی فرض واجب وغیرہ حلال حرام کی کوئی وہ پابندی وغیرہ نہیں، ختم۔ تو چونکہ وہ عالم دین تھا، علم کی وجہ سے وہ محفوظ ہو گیا بھٹکنے سے، اس نے کہا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا حکم ہوا ہے، مرتے دم تک فرائض واجبات کا حکم ہوا ہے، تو میں ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ تو شیطان تو ہو سکتا ہے، میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ذلیل خوار ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور اس نے کہہ بھی دیا تیرے علم نے تجھے بچا لیا ڈگمگانے سے، بہکنے سے، اور کتنے ایسے ہیں جو اس میں ڈوب گئے، بہک گئے، وہ اس ورغلانے میں پھسل گئے، تو بچ گیا تیرے علم کی وجہ سے، اس نے کہہ بھی دیا ساتھ ہی۔ تو ان کا مذاق یہ مناسب نہیں ہے، استغفر اللہ۔ دوسرے مقام پر اللہ کا فرمان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، وہ لعنت سے دور ہیں، وہ ملعون ہیں، رحمت سے دور ہیں، اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے اس جرم کی وجہ سے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ کو ایذا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ تک آپ کا میرا کوئی رسائی ہو سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے؟ نہ اس کو دیکھا ہے، نہ اس تک کسی کے رسائی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو ایذا دینے کا؟ اس کو ذرا سمجھیں۔ اللہ کو ایذا دینے کا مطلب ان کے افعال کا ارتکاب ہے جو وہ ناپسند فرماتا ہے، جن جن باتوں کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز نہ آنا، اور جن کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا، یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے، یہ ایذا کی صورت ہے۔ ورنہ اللہ پر ایذا پہنچانے پر کوئی قادر نہیں، جیسے مشرکین یہود و نصارہ وغیرہ کے لیے کیا کہتے تھے ایذا کی صورتیں؟ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کیا کہا مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا تین میں سے تیسرا ہے۔ اور اسی طرح اس امت کے لوگوں نے بھی کمی نہیں کی کہ نور من نور اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا ایسا ہے، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی ایک ہی چیز۔ یہود و نصارہ سے بھی آگے بڑھ گئے، یہ وہی خدا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ سے بھی آگے بڑھ کر اپنے بزرگوں کو ایسے لوگ، ان میں کچھ نیک بھی ہیں، ان میں کوئی برے بھی ہیں، ان کو الوہیت ربوبیت تک پہنچا دیتا ہے، اللہ کا مقام مرتبہ دے دیتا ہے۔ اللہ کے پردے میں رکھا کیا ہے وحدت کے سوا؟ جو کچھ لینا ہے فلان سے لے لیں، درگاہ والے سے، وہ واحد ہے، احدیت یہ بس، جو کچھ لینا ہے ان سے لے لیں۔ اسی لیے کسی کو داتا، کسی کو گنج بخش، کسی کو غریب نواز، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، یہ سب عہدے، یہ سب صفات اللہ کے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔
اس وقت اگر 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں، آج ہم نے کون سا کمی کسر اٹھا رکھا کہ ہم نے تو تقسیم کر رکھا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہمارے ملکوں میں درگاہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ کس طرح؟ غور کیجئے ذرا، توجہ کیجئے۔ ایذا کی صورت یہ ہے زمانے کو گالی برا بلا کہتا ہے، جی وقت ہی ایسا ہو گیا، زمانہ ہی ایسا ہے، وقت ہی ایسا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس کے دن رات کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جب اللہ ہی نظام کو چلانے والا ہے تو زمانے کو گالی دینا، اللہ کو گالی دینا ہے، اذیت دینا ہے، تکلیف دینا ہے۔ زمانہ اللہ ہی چلاتا ہے، نظام وغیرہ۔ یعنی یہ کہنا کہ زمانے نے یا فلک کج رفتار نے ایسا کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد تصویریں بنانے والے ہیں یا دیگر جو خلاف شریعت کام کرنے والے، مجسمے بنانے والے۔ آیت عام ہے، کسی طرح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے تو وہ اس آیت کے ماتحت ملعون اور معذب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینی گویا اللہ کو ایذا دینی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، دیکھو اللہ کو بیچ میں رکھ کر تم سے کہتا ہوں کہ میرے اصحاب کو میرے بات نشانہ نہ بنا لینا، میری محبت کی وجہ سے ان سے بھی محبت رکھنا، ان سے بغض دبیر رکھنے والا مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے۔ انہیں جس نے ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی، یقیناً مانو کہ وہ اللہ اس کی بوسی اڑا دے گا، اللہ اس کے لیے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ آج نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاف کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے جلوسوں میں کتنے ملکوں میں کہاں سے کہاں کتنے مجالس وغیرہ ہوتے ہیں بیک وقت، ہر مجلس میں ہر شہر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے استقبال کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے کرسی خالی چھوڑی جاتی ہے، اور ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ خلاف شریعت کام، جن کام کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے، ڈول ڈمکے نعت گانے، یہ بے حیاتی بے غیرتی کے کام، مرد اور عورتوں کا اختلاط، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے، لیکن ان مجلسوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، اور فرائض واجبات ٹھکرا دیے جاتے ہیں، منہیات اور معاصی کا ارتکاب ہوتا ہے، یہ سب چیزیں۔ اور آپ کے بارے میں یہ نظریہ کہ آپ وہاں تشریف لا رہے، وہاں تشریف لا رہے، وہاں تشریف لا، جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی کیا کہا شہرت کے لیے، کیا اس میں توہین نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پاکستان میں نے ان کو کھانے پر دعوت دی، تو وہ فرمانے لگے کہ میں پاکستان بھر کے علماء سے ناراض ہوں، علماء تو انبیاء کے جانشین ہیں، علماء سے وہ ناراض ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے دعوت دی تو اس شرط پر آپ نے یہ شرط لگا لی، اس شرط پر میں دعوت قبول کروں گا کہ میرے واپسی کی ٹکٹ تو نے دینا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، جھوٹ سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، خواب سے کوئی احکام مسائل ثابت نہیں ہوتا۔ اس طرح شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی چیز کا کوئی محتاج ہے، کسی اور پر جھوٹ باندھ لو، کسی اور کو نشانہ بنا لو، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محفوظ نہ رکھنا، ان پر بھی آپ لوگوں کی یہ زبان درازی وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس وعید میں سب سے پہلے تو کفار داخل ہیں، پھر رافضی شیعہ جو صحابہ پر عیب گیری کرتے ہیں، اور ہم بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں جن کو ہم ٹھکراتے ہیں کہ جی یہ صحابہ کرام غیر فقیہ ہیں،
ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں، یہ سمجھتے نہیں تھے، یہ فقیہ نہیں تھے، اس لیے ان کا حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے۔ کسی عالم فاضل کو، کیا ان صحابہ کرام سے بھی کوئی آج فقیہ گزرے ہیں؟ اپنا مقصد حل کرنے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے اس فرقہ واریت کے تعصب میں آ کر ان صحابہ کرام کو بھی نشانہ بناتے ہیں، ان کے بھی شان میں گستاخی کر کر کہتے جی یہ تو غیر فقیہ تھے، یہ عالم فاضل نہیں تھے، ان کے سمجھ بوجھ نہیں تھا، بس رٹے لگائے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ غیر فقیہ ہیں اس لیے ان کے جو حدیث وہ قابل حجت نہیں۔ کیا یہ گستاخی نہیں؟ اور کیا کہتے ہیں رفع دین کے حدیث کے بارے میں آ کر کہ جی چونکہ وہ بت لاتے تھے بغل میں، بتوں کو گرانے کے لیے رفع دین کا حکم ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک، سچے مومن تو مسلمان تو نہیں ہوئے، منافق کافر ہوئے، بت کے پجاری۔ کیا اس میں توہین نہیں ہے؟ بات کرتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، آپ کی تکذیب، آپ کو شاعر، کذاب، ساحر، دہشت گرد وغیرہ کہنا، یہ آپ کو تکلیف دینا ہے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ایک استاد ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو وہ اس عمل کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ اللہ کی نازل کردہ تمام تعلیمات کا اقرار کرتا ہو۔ اس کے لیے دیکھیں الصارم المسلول صفحہ نمبر 15۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے کسی فرشتے کو، اللہ کے کسی رسول کو، اللہ کے کسی آیت کو یا اللہ کے کسی بھی حکم کو گالی دے تو وہ کافر و مرتد ہے۔ ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جبریل امین علیہ السلام کو بھی نہیں بخشتے۔ یہ شیعہ رافضی لوگ اتحیات میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے ران پر ہاتھ مارتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ خان الامین، خان الامین، خان الامین، یہ ان کا سلام ہے۔ ان کا سلام ہو گیا، ان کے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ کہنا کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح مار کر خان الامین، خان الامین، وہ نماز سے اس طرح چھوٹ نکل جاتے ہیں۔ یہ کس پر تانا ہے؟ امام حضرت جبریل امین علیہ السلام پر کہ جی اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا علی کی طرف، علی کے بجائے وہ محمد کی طرف لے گیا نبوت رسالت۔ دوسری روایت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جبریل تو گیا علی کے پاس ہی تھا نبوت لے کے، علی اور محمد میں یاری دوستی تھی، علی بچہ تھا، ذہن کا کچا تھا، اس سے رہا نہیں گیا، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ میرے پاس سے فرشتہ آیا ہے، نبوت رسالت آیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذہن کے پکے تھے، عاقل ہوشیار تھے، انہوں نے علی کو ڈرایا دھمکایا، علی خبردار، اس طرح کہ جس نے بھی اعلان کیا ہے لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، جلا وطن کیا ہے، تو اس طرح کی بات نہ کریں۔ ان کو ڈرا دھمکا کے چپ کرایا، خود نے جا کے نبوت رسالت کا اعلان کر دیا۔ تو ہر دو حالتوں میں، ایک میں جبرائیل امین علیہ السلام پر، دوسرے میں ہر حالت میں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہے۔ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ بھی اس قدر بے بس کہ وہ حقدار کو حق نہیں دلا سکا۔ جبریل نے جس کو دیا، اللہ بھی بے بس ہو کر ڈر کے مارے وہ چپ ہو گیا کہ وہ زندگی بھر کے لیے وہ نبی رسول بنا رہا، غصب کیا، چھین لیا۔ نہ الوہیت پر ایمان، نہ رسالت پر ایمان، کیا بنے گا؟ اور نہ جبریل پر ان کا ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خیانت کی ہے، بددیانتی کیا ہے، زیادتی کیا ہے، جس کا حقدار تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو دے دیا۔ جس طرح آج بھی لوگ آتے حج عمرے کے نام سے اور اس بیت اللہ میں ایک بھی نماز پڑھے بغیر وہ واپس چلے جاتے ہیں کہ جی یہ امام وہابی ہیں،
وہابی کافروں سے بھی بدتر ہے، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ کن پر اعتراض ہے؟ اللہ اپنے گھر کو بھی نہیں سنبھال سکا، دشمن اس پر قبضہ کریں، اور اللہ بے بس اپنے گھر کا بھی دفاع نہیں کر سکا؟ سوچتے نہیں ہے بات کرتے ہوئے۔ کیا آپ اپنے گھر کی ملازمت، چوکیداری، نوکر، ملازم کسی ایسے دشمن کو رکھیں گے جس کو آپ چاہتے نہیں؟ تو آپ سے بھی گیا گزرا کون ہوگا کہ دشمن آپ پر مسلط رہے، آپ کا کھائے پیے اور آپ بے بس ہیں؟ تو نعوذ باللہ، اللہ رب العزت بھی بے بس کہ جی وہابی اس پر مسلط ہیں، اللہ بے بس ہے، وہ اپنے مسجد کے بھی دفاع نہیں کر سکا، اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکا، اس میں بھی موحد مخلص لوگ نہیں رکھ سکے۔ یہ اللہ کا دین ہے میرے بھائیوں، پھونکوں سے چراغ بجھا نہیں جائے گا۔ غلط بیانی کر کے اپنا برباد کرو گے، کسی دوسرے کا نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے جو بھی بات کریں سوچ کر کریں، سمجھ کر کریں۔ 10واں ناقص جو جس سے ایمان اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرانا، قبول نہ کرنا، ضد، حد درمی وغیرہ کی وجہ سے، اپنے نفس کے ہوس کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر، ان پر ظلم زیادتی کرنا، یہ تکبر غرور ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی کپڑے اچھے ہوں، اچھے پہنیں، اچھے کھائیں، ٹھاٹ باٹ سے رہیں، یہ تکبر، یہ غرور نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، شریعت کے دائرے میں رہ کے زیب و زینت یہ مطلوب ہے، لیکن حق کو ٹھکرانا، حق بات قبول نہ کرنا ضد کرتے ہوئے، یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کے مقابلے میں تکبر کرنا، یعنی تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا اعتراف نہ کرنا اور خود کو اللہ کی اطاعت کے لیے نہ جھکانا۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم، علم و تقدیر میں اللہ کو اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، عقل کی وجہ سے کہ جی میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے عقل کے مطابق آگ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا میں اس کے لیے تعظیم کیوں بجا لاؤں، کیوں جھکوں؟ جبکہ شریعت، عقل، آپ کا میرا عقل کمزور ہے، کوتاہ ہے، عقل میں بات آئے نہ آئے، حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو اس پر صرف تسلیم خم ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اب پھر چوں چرا وغیرہ، کیوں کیسے، لے تو لال پس و پیش وغیرہ نہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی تکبر، کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں طوق لعنت پڑا اور رحمت سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ سے دتکارا گیا۔ اور آیت ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم
تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، یعنی قریب تک نہیں جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19۔ تو جھوٹ افترا باندھ کر ان سے کہنے لگا، شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام سے کیا کہا جھوٹ بولتے ہوئے؟ دیکھو یہ درخت وہ ہے جس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، اور ان کے لیے کہا وقاسمہما، قسم اٹھا کر کہ مجھ سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، میں تمہیں راز اور گل نہ بتاؤں۔ اللہ نے کیوں اس درخت سے منع کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے کسی نہ کسی دن تمہیں جنت سے نکالنے کی جواز گنجائش رہے۔ اس سے کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنت کے تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، نکالنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا، اس لیے منع کیا۔ الا ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، قسم اٹھا کے۔ اور کیا کہا؟ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، دونوں سے قسم اٹھا کر کہا میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر خیر خواہی کوئی نہیں، میں تمہیں خیر خواہی کے بعد صحیح نصیحت اور صحیح رہنمائی کر رہا ہوں۔ اس طرح کر کے ان کو ورگلایا پھسلایا۔ استغفر اللہ رب، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، ظاہری وضاقتہ، بن ٹھن، شور شرابہ، پھنگ پھانگ، لوگوں کے آہ و بکت دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا ولی ہے، یہ کتنا بڑا عالم فاضل ہے، جس طرح شیطان نے ان کو پھسلایا۔ اور آج ایسے کتنے شیاطین الانس اور جن ہیں جو اس سادہ لوح امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے جبار و دستار وغیرہ کی لپیٹ میں لا کر محبت رسول کے آڑ میں دینداری کا اظہار کرتے ہوئے جھوٹے۔ اسی لیے اس سلسلے میں امام ابن فورق کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں میں سے تھا شیطان۔ قرطبی نے بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ سے کچھ کرامتیں سرزد ہو جانا اس کے ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں۔ گو بعض صوفی اور رافضی اس کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم اس بات کا کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان ہی کی حالت میں اللہ سے جا ملے گا۔ اسی شیطان کو دیکھیے، ولی نہیں بلکہ فرشتہ بنا ہوا تھا، لیکن آخر سردار کفر و کافر بن گیا۔ اس کے علاوہ ایسی خلاف عادت و عقل باتیں جو بظاہر کرامات نظر آتی ہیں، اولیاء اللہ کے سوا اور لوگوں کے ہاتھوں سے بھی سرزد ہوتی ہیں، بلکہ فاسق فاجر مشرک کافر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دخان لائے گا۔ یہ دخان کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ کافروں کے لیے تحدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا۔ دجال کی تو ایسی بہت سی باتیں احادیث میں وارد ہیں، مثلا اس کا آسمان سے بارش برسانا، زمین سے پیداوار اگانا، زمین کے خزانوں کا اس کے پیچھے لگنا، ایک نوجوان کو قتل کر کے پھر زندہ کرنا، یہ سب چیزیں۔ اسی لیے حضرت لیث بن سعد اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اس سے ولی نہ سمجھ بیٹھو جب تک کہ اس کے تمام اعمال و افعال
قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ، اس وقت اس کا ولی تصور کرنا مشکل ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہوا تھا۔ یہ جو شعبدے باز لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں مختلف انداز میں۔ ان میں سے ایک کیا تھا، وہ آگ میں گھس جاتا تھا، جلتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے کہ بڑے ولی ہیں، بڑے کرامت والے ہیں، ان کا پالا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ہوا۔ اس نے کہا آؤ میں شرط لگاتا ہوں، اس شرط کے مطابق تو بھی میں بھی دونوں آگ میں گھس جاتے ہیں، پتہ لگے گا کہ کون اللہ کا ولی ہے، کون جلس جاتا ہے، کون بچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے کچھ کیمیکل ہیں وہ جسم پر مل کر آگ میں گھس جاتے ہیں تو آگ اس کو پر اثر نہیں ہوتی۔ یہ جو واٹر پروف ہے، پانی کا اثر نہیں کرتا، اسی طرح فائر بریگیڈ وغیرہ ہیں، ایسے کیمیکل ہیں جو آگ سے محفوظ رہ جاتے ہیں، آگ کو اس پر اثر نہیں ہوتا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو شرط لگا دی، آ جاؤ یہاں صابن سے نہا لو، نہا کر آؤ، دونوں آگ میں گھس جاتے ہیں، میں بھی تو بھی، دیکھتے ہیں کہ اللہ کس کو بچا لیتا ہے، کس کو راکھ بنا دیتا ہے۔ پھر ان کی جرات نہیں ہوئی، جرات نہیں ہوئی پھر ان کی، نہیں تو کیمیکل لگا کر آگ میں گھس جاتے ہیں، آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح پھر لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانے چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ عز و جل سے اپنے قوم کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، یعنی ایمان اور اطاعت کی طرف جو سبب مغفرت ہے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں تاکہ میری آواز نہ سن سکیں، تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال دیے تاکہ میرا کلام نہ سن سکیں، یعنی کفر پر وہ مصر رہے، اس سے باز نہ آئے اور توبہ نہیں کی، اور پھر بڑا تکبر کیا، قبول حق اور امتثال امر سے انہوں نے سخت تکبر کیا۔ تو حق بات کو قبول نہ کرنا، ٹھکرانا، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ اور اسی وجہ سے جس طرح کل اخنس بن شریک ابو سفیان اور ابو جہل دونوں کے پاس جا کے ان سے حقیقت پوچھا تو اس نے قسم اٹھا کر کہا واللہ یہ سچا رسول ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، دنیاوی معاملے میں بھی تو یہ اس میں جھوٹ بولے گا، لیکن ہم کبھی ان کو نہیں مانیں گے۔ خاندانی مسئلہ آ جاتا ہے، چودراہٹ کا آتا ہے، اس لیے نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیا۔ نہیں تو حقیقت میں یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، مانتے تھے وہ بھی۔ اسی لیے مشرکین کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر شرک سے توبہ کر لی ہے، تم بھی یہ پڑھ لو تاکہ تم دنیا میں بھی مسلمانوں کے قہر و غضب سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی عذاب الہی سے تمہیں دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو وہ تکبر کرتے ہوئے کلمہ پڑھنے سے انکار کر لیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ یعنی میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے
کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، یعنی ان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تو تکبر کا مطلب ہے اللہ کے آیات اور احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر گرداننا، یہ تکبر ہے، حق کو قبول نہ کرنا۔ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں دیتا، کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایت سے اعراض کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرے اور اس کا مطیع و فرمانبردار نہ بنے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو معطل کرنے والا ہے اور فرعون وغیرہ جیسے مشرکین سے بھی بدتر ہے۔ تو اس سلسلے میں 11ویں ناقض یہ کیا ہے؟ جھٹلانا، تکذیب کرنا۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے لائے ہوئے احکام میں جھٹلانا یا اللہ کی شریعت میں سے کسی چیز کو جھٹلانا، جیسے قرآن کی کسی آیت کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں، اس طرح فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ یعنی جس کو پیر، جس کو مرشد، جس کو فقیر، جس کو اللہ کا ولی سمجھ کر امام اولیاء تصور کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، کہاں گئے وہ؟ بچائیں آج موت سے، لائیں بلائیں ان کو، لیکن کہاں؟ قیامت کے دن تو وہ سب انکار کریں گے کہ کوئی ہمارا پوجا پاٹ نہیں کرتا تھا، کوئی ہم سے مانگا نہیں کرتا تھا، وہ سب انکار کریں گے کہ ہمیں پتہ ستا ہی نہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ان سے پوچھا جائے کوئی کیا کہے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو زندگی میں کہہ دیا ہے اعبدوا اللہ ربی و ربک، میرے اور تمہارے پروردگار کی بندگی کرو۔ وہ تو صاف انکار کر دیں گے، ما قلت لہم، میں نے کہا ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنی بندگی کو حکم دوں؟ انکار کریں گے۔ تو کیا ہوگا؟ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ وہ سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اسی طرح قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش عارضی فائدہ ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اس لیے بات کرتے ہوئے سوچ کر سمجھ کر احتیاط سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچے سمجھے بات نکل جائیں اور جس سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے گھاٹے اور خسارے میں وہ پڑ جائیں۔ اس لیے احتیاط کریں، اگر کبھی غلطی وغیرہ ہو جائیں تو اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، شیطان کے بہکاوے سے، نفس امارہ کے اتباع اور غلانے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ تو آخر میں
کل انشاءاللہ جامع مسجد محمد بن لادن میں جناب اقبال سلفی صاحب کا اردو میں بیان ہوگا، جادو ٹونا وغیرہ کے بارے میں، اس کی حقیقت پر۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع کریں جن کو اطلاع نہیں ہے، تو اس سے بھی مناسب موزوں جگہوں پر چسپان کریں، اور جن بھائیوں نے اپنا نام وغیرہ نہیں لکھوایا وہ جلدی سے اپنا نام وغیرہ لکھ لیں، جس نے کل پرسوں نام نہیں لکھوایا وہ لکھوا لیں، اور جن بھائیوں نے نام لکھوایا ہے وہ یہ نوٹس بک لے لیں۔ اس میں دو موضوع ہیں، ایک وہ موضوع جس کو ہم ابھی شروع کر بیٹھے ہیں، ایک انشاءاللہ اس کے بعد اگلے مہینے میں ایک کلاس کا ہم اہتمام کریں گے، اس میں کلمہ طیبہ شہادتین توحید و رسالت کا کیا معنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا کیا معنی مفہوم ہے، کیا تقاضا ہے۔ تو یہ دونوں اسی ایک میں ہیں، تو اس سے لے لیں، پڑھیں اور ان کی حفاظت کریں، یہ کبھی بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ ان کے توہین کرنے سے بچیں، ان میں قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے ارشادات فرامین ہیں، تو ان کے توہین سے ان کی حفاظت ضروری ہے۔ تو جن جن بھائیوں نے نام لکھوایا ہے وہ ان میں سے ایک ایک لے لیں، اگر کسی نے نام نہیں لکھوایا تو وہ نام بھی لکھوا لیں۔ اللہ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے اللہ ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہوگا۔ اگر ہو گیا تو پیپر ادھر دے دیں واپس۔